أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم حدیث کی اصطلاحات کی طرف آتے ہیں۔ تو ہم ضعیف حدیث کی اقسام جو ہیں وہ پڑھ رہے تھے، ضعیف حدیث کی اقسام۔ تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ وہ حدیث ناقابل اعتبار ہوتی ہے کہ جس میں سے کوئی راوی گر گیا ہو۔ اس کی 6 اقسام ہم نے پڑھی تھیں: معلق، مرسل، موزل، منقطع، مدلس اور مرسل خفی۔ تو معلق کی آج وضاحت ہم کریں گے کہ معلق اس حدیث کو کہا جاتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے لٹکی ہوئی۔ معلق کہتے ہیں اس چیز کو جو لٹکی ہوئی ہو۔ تو اب جو حدیث لٹکی ہے، لڑکی کیسے ہے کہ اس کے سند ہوتی ہے، محدث ہے، اس کے استاد ہیں، اس کے استاد ہیں، آگے اس کے استاد ہیں۔ تو اس طرح وہ استاد کا استاد، پھر آگے استاد کا استاد، پھر صحابی تک، پھر اللہ کے نبی تک بات جاتی۔ اب محدث جو ہے اس سے آگے جو ہے ایک واسطہ، 2 واسطے یا چند واسطے وہ حذف ہو جائے، یعنی شروع سے، سند کے شروع سے وہ سند کٹ جائے، اس کے واسطے حذف ہو جائیں، تو وہ حدیث معلق بن جاتی ہے۔ پھر یہ یعنی ہم حدیث پڑھیں تو کئی جگہ پر ہم کو یہ لفظ پڑھنے کو ملے گا کہ یہ حدیث معلق ہے، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے اس کے شروع سے، وہ جو سند ہے اس کے شروع سے واسطے کچھ حذف ہے۔ جس طرح یہ پنکھا ہے، یہ معلق ہوتا ہے، لٹکا ہوتا ہے، یعنی نیچے سے کسی چیز سے ملا نہیں ہے، اوپر چھت سے ملا ہوا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ کے نبی والی جو جانب ہے وہ اوپر والی جانب ہے، اور ایک محدث جو مصنف ہے، حدیث لکھنے والا ہے، اس والی جو جانب ہے وہ نیچے والی جانب ہے۔ تو محدث والی جانب سے ایک راوی، 2 راوی یا چند راوی وہ گر جائیں تو یہ ہوتی ہے معلق۔ اس کی یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ ساری سند ہی حذف کر دیں، سیدھا کہیں جی اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ یعنی وہ محدث کے ہے کہ جس کے اور اللہ کے نبی کے درمیان جو ہیں 3-4 واسطے آتے ہیں، تو وہ کسی واسطے کا ذکر نہ کرے، ڈائریکٹ کہ جی اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ حدیث معلق بن جائے گی۔ یا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پہلے کسی تابعی یا صحابی کا نام لے دے، کہ سعید بن مسیب فرماتے ہیں، وہ ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ یعنی اللہ کے نبی والی جانب صرف اللہ کے نبی کا نام لے دیا، یا صحابی کا نام لے دیا ساتھ، یا تابعی کا نام لے دیا، نیچے والے جو روات ہیں ان کو حذف کر دیا، تو یہ روایت معلق بن جاتی ہے۔ اور اب یہ جو راوی اس کے حذف ہوتے ہیں بیان کرنے والے، اب ان کا پتہ نہیں وہ کیسے ہیں، بندے قابل اعتبار بھی ہیں یا نہیں ہیں، تو اس وجہ سے یہ حدیث ہی ضعیف ہو جاتی۔ تو اس میں ہر وہ بندہ جو اس حدیث کو بیان کرنے کے اندر آیا ہے، اس لڑی کے اندر آیا ہے، تو اس کی پوری چھان بین اور تحقیق ہوگی، آیا یہ بندہ قابل اعتبار ہے یا نہیں ہے۔ اگر قابل اعتبار ہے تو وہ حدیث صحیح ہوگی، اگر وہ قابل اعتبار ان میں سے کوئی بندہ نہیں ہے، اس پوری لڑی میں سے کوئی ایک بندہ بھی، تو وہ حدیث ضعیف ہو جاتی ہے۔ تو اگر راوی ہی گرے ہوئے ہیں تو پھر بھی وہ حدیث، ظاہری بات انہوں نے روات کی پھر چھان بین نہیں ہو سکتی، تو پھر بھی وہ حدیث ضعیف ہو جاتی۔ تو یہ تھی آج کی معلق، وہ حدیث کہ جس کو بیان کرنے والوں میں سے شروع میں سے راوی گر گئے ہوں، حذف ہو گئے ہوں، ذکر نہ ہو۔ اللہ کے نبی والی جانب کوئی 1-2 بندوں کا نام آ جائے وہ الگ بات۔ اب آتے ہیں ہم حدیث کی طرف۔ تو یہ باب الادب کی آخری حدیث آج ہم نے پڑھنی تھی۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عمر سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال آپ نے فرمایا، من استعاذکم باللہ فاعوذوہ، جو پناہ مانگے تم سے باللہ اللہ کے نام پر، اللہ کے ساتھ یعنی اللہ کے نام پر پناہ مانگے، فاعوذوہ تو تم پناہ دو اسے، تم اسے پناہ دو، ومن سألکم اور جو سوال کرے تم سے باللہ اللہ کے نام پر، فاعطوہ
تو تم عطا کرو ہو اسے، تو جو اللہ کے نام پر مانگے اس کو دے دو۔ ومن عطا، اور جو آئے، الیکم تمہاری طرف، معروفاً اچھے طریقے سے، مراد جو تمہارے ساتھ نیکی کرے، فکافئوہ، تو تم بدلہ دو اسے، فکافئو، پس تم بدلہ دو ہو اسے۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا، وَإِن لَمْ تَجِدُوا، اور اگر تم نہ پاؤ، اگر تمہیں بدل دینے کے لیے کوئی چیز نہ ملے، فَادْعُوا، تو دعا کرو، لہو، اس کے لیے، تو اس کے لیے دعا کر دو۔ اخرجہ البہقی، اس کو بہقی نے روایت کیا ہے۔ تو اب اس کو، حدیث کو بیان کرنے والے عبداللہ بن عمر صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ عبادلہ اربع، عبادلہ اربع کہتے ہیں چار عبداللہ کو۔ چار عبداللہ تھے جو کہ حدیث کے اندر بہت معروف ہیں، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن مسعود، اور عبداللہ بن عمر، اور عبداللہ بن زبیر، یا عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عباس۔ تو یہ چار حدیث کے اندر معروف لوگ ہیں۔ تو باقی ان کے علاوہ اور بھی عبداللہ ہیں، لیکن ان کو عبادلہ اربع کہتے ہیں، چار عبداللہ۔ تو ان میں سے ایک عبداللہ بن عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو جو بہت ہی یعنی نیک اور صالح آدمی تھے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف سنتوں، بلکہ آپ کی عادات کو بھی اپنانے کی کوشش کرتے تھے۔ یعنی اللہ کے نبی نے جو کام عادتاً کیا ہے وہ بطور سنت نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہونے والے اقوال اور پیارے پیغمبر سے صادر ہونے والے افعال، تو یہ دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو بطور شریعت کے آپ سے صادر ہوئے ہیں، یعنی جن کو اللہ عز و جل نے دین بنایا ہے، جس کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جو بھی آپ بولتے ہیں وہ وحی کے ذریعے ہی بولتے ہیں، وحی ہوتی ہے تو پھر آپ بولتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بول تھے وہ بھی وحی تھے۔ تو وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتی وحی مطلوب، ایک ہوتی وحی غیر مطلوب۔ وحی مطلوب یعنی وہ وحی جس کی تلاوت ہوتی ہے وہ قرآن ہے، اور وحی غیر مطلوب وہ وحی جس کی تلاوت نہیں ہوتی وہ حدیث ہے۔ اور اللہ نے قرآن کے اندر کہا ہے اللہ اکبر، وما ينطق عن الهوى، وہ نبی اپنی خواہش سے نہیں بولتا، ان ہوا الا وحی، وہ نہیں ہوتی مگر وحی، یوحا، جو اس کی طرف کی گئی ہوتی ہے۔ یعنی اللہ کے نبی جب بولتے ہیں تو وہ خواہش سے نہیں بلکہ وحی کے ذریعے بولتے ہیں۔ تو مطلب ہے جو بطور شریعت کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اقوال یا افعال صادر ہوئے ہیں وہ اللہ کی وحی ہے، وحی غیر مطلوب۔ تو اب یہی اللہ نے حکم دیا تھا قرآن کے اندر، جو حکم دیا ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ تم نبی کے گھر والیوں سے کہا گیا کہ تم اپنے گھروں کے اندر ذکر کرو کہ جو تم پر تلاوت کی جاتی ہے کتاب سے اور حکمت سے۔ کتاب سے مراد قرآن، اور حکمت سے مراد یہ اللہ کے نبی کی احادیث۔ تو یہ یعنی قرآن اور حدیث، یہ شروع سے ہی قرآن کے اندر بھی اس کا ذکر تھا، اور شروع سے ہی اللہ کے نبی کے گھروں کے اندر بھی ان کا خصوصی تذکرہ رہا ہے۔ اور پھر بعد میں تابعین، تابعین کے بعد تبع تابعین، تو وہ سب نے قرآن کے ساتھ حدیث کے تذکرے کو برابر جاری و ساری رکھا ہے۔ اور پھر قرآن تو محفوظ ہو گیا تھا کیونکہ اس کی الف سے لے کر یا تک وہ سارا پتہ تھا کہ یہ یہاں سے یہاں تک ہے، لیکن احادیث کوئی کسی نے سنی، کوئی کسی نے سنی۔ تو اب اس کی پھر حفاظت کے لیے پھر وہ محنت کی کہ جو تاریخ اسلام کا ایک سنہری کارنامہ بن گیا، اور دنیا کی کوئی قوم اس کارنامے کو انجام نہیں دے سکی، بلکہ آج کا جو انتہائی معتبر دور ہے، اس دور کے اندر بھی خبر کی وہ تحقیق ممکن ہی نہیں ہے کہ جو ہمارے اسلاف نے اللہ کے نبی کی خبر کی وہ تحقیق کر دی ہوئی ہے، اور جو اس کے بارے میں اصول وضع کر دی ہوئی ہے۔ تو بہرحال عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اللہ کے نبی کے اقوال اور افعال جو بطور شریعت آپ سے صادر ہوئے ہیں، نہ صرف ان کی پیروی کرتے، بلکہ وہ اقوال و افعال، وہ آپ کے افعال کہ جو بطور عادت آپ سے صادر ہوئے ہیں، تو عبداللہ بن عمر ان کی بھی پیروی کی کوشش کیا کرتے تھے، اس کے بھی پیچھے چلا کرتے۔ یعنی اللہ کے نبی نے جو عادتاً کام کیے، کہیں پر قضائے حاجت کے لیے کیے ہیں، تو عبداللہ بن عمر کی بھی خواہش ہوتی کہ میں نے بھی یہیں پر کرنا ہے۔ یہ بخاری شریف ہے، اس کے اندر لمبا ایک سلسلہ ہے چند حدیثوں کا،
تو اس کے اندر وہ وضاحت کی گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس راستے سے چل کر وہ حج کرنے کے لیے گئے ہیں۔ تو عبداللہ بن عمر نے وہ سارے راستے بھی یاد رکھے، اور کس مقام پر ٹھہرے اور وہاں پر نماز پڑھی یا آپ نے پیشاب کیا، جو جو کام کیا عبداللہ بن عمر وہ سارے کام سر انجام دیتے، حالانکہ یہ آتن تھے، تو اس لیے یہ بہت عظیم ایک شخصیت تھے، تو جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل سے بڑا ایک شیدا پن تھا، اور یعنی کہہ لیں کہ شدائی جس طرح ہوتا ہے ایک بندہ، تو یہ یعنی سنت کے شدائی تھے یہ بندے۔ تو بہرحال یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو تم سے اللہ کے نام پر پناہ مانگے تو اس کو پناہ دو۔ تو یہ یعنی ایک مسلمان کا فریضہ ہے کہ کوئی مسلمان اس سے کوئی مطالبہ لے کر آئے تو اس کے مطالبے کو پورا کرے، اس کی بات کو پورا کرنا، تو یہ ایک مسلمان کا کہہ لیں کہ حق بنتا ہے۔ تو لیکن اگر اللہ کا نام بیچ میں آ جائے تو پھر تو وہ حق اور پکا ہو جاتا ہے، جب اللہ کا نام لے لے تو پھر تو اور یعنی مضبوط ہو جاتی ہے اس کی بات کو سنا جانا یہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اور تو وہ پناہ مانگ رہا ہے تو اس کو پناہ دے دو، اللہ کے نام پر مانگ رہا ہے تو اللہ کے نام پر دے دو، انشاءاللہ وہ اللہ اگر وہ پناہ مانگ رہا ہے آپ کا کوئی نقصان بھی کر سکتا ہے، تو لیکن اگر آپ نے اللہ کے نام پر اس کو پناہ دی ہے تو انشاءاللہ اللہ پھر حفاظتیں کرنے والا ہے۔ اور جو تم سے اللہ کے نام پر سوال کرے تو اس کو عطا کرو۔ اب سوالی جو مانگنے والا ہے، تو اب جو مانگنے والا مانگے تو اس کی بھی مدد کرنی۔ وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ان کے مالوں کے اندر حق ہیں معلوم، یعنی یہ نہیں کہ تنخواہ آئی ہے یا کمائی کی ہے وہ ساری کی ساری سمیٹ کے رکھ لی اور اپنے اوپر ہی خرچ کی ہے، نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ نیک جو لوگ ہیں، متقین ہیں، مومنین ہیں، ان کے مالوں کے اندر طے ہوتا ہے، جی میرے مال میں سے اتنا حصہ میرے گھر کے لیے اور اتنا حصہ جو ہے وہ سوالیوں کے لیے، اللہ کی راہ میں دینے کے لیے۔ تو یہ انہوں نے اللہ کی راہ میں دینے کے لیے کیا ہے کہ یہ پہلے سے طے کر رکھا ہوتا ہے، تو اب وہ سوالیوں کا حق بھی رکھتے ہیں۔ اب جو سوالی سوال کرنے کے لیے آئے، اب جو تو سوال کرنا یہ تو بلا وجہ جو ہے یہ وہ حرام ہے، جو بندہ بلا وجہ سوال کرتا ہے تو قیامت والے دن جو ہے اس کے چہرے پر یہ زخموں کے نشان ہوں گے، تو یہ نشانی ہوگی کہ یہ بندہ بلا وجہ مانگتا رہا۔ ہاں جس بندے کے بارے میں 3 بندے گواہی دے دیں کہ اس بندے کو فاقہ پہنچا ہے تو اس کے لیے سوال کرنا جائز ہوتا ہے، یا کوئی سلطان سے بادشاہ سے سوال کرے تو اس کے لیے جائز ہوتا ہے۔ تو بہرحال اگر کسی کو حاجت پڑ گئی ہے تو اس کو وہ سوال کرے، تو اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اس کو دو۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مستحق بھی نہیں ہے تو پھر بھی اس کو، اس نے سوال کیا ہے چلو اس کو دے دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ حکیم بن حزام آئے، آ کر سوال کیا اللہ کے نبی مجھے کچھ عطا کریں، آپ نے اسے دے دیا، اس نے پھر مانگا آپ نے پھر دے دیا، پھر مانگا آپ نے پھر دے دیا، جب 3 بار اسے دے دیا تو پھر حکیم کو سمجھایا، حکیم یہ دنیا کا مال جو ہے بڑا سر سبز و شاداب ہے، بڑا مٹھاس ہے اس کے اندر، تو لیکن یہ مال جو ہے یہ بلا وجہ مانگنا وہ بھی درست نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے جب سمجھایا تو ایسی ان کے خانے کے اندر یہ بات پڑی کہ انہوں نے کہا جی اچھا اب میں اللہ کس سے لوں گا، اللہ کے علاوہ میں نے کسی سے نہیں لینا، تو انہوں نے پھر لینا چھوڑ دیا۔ ابو بکر کا دور ہے، ابو بکر خلیفہ بنے ہیں، انہوں نے پھر وہ ہر بندے کے جنہوں نے اسلام کے لیے کوئی کارنامے سر انجام دیے تھے ان کے وظائف طے تھے خزانے میں سے، تب ابو بکر بلاتے ہیں حکیم آؤ اپنا حصہ لے جاؤ، وہ کہتے میں نے نہیں لینا۔ عمر کے دور میں عمر بلاتے ہیں، کہتے میں نے نہیں لینا۔ تو یعنی ایسا وہ ان کی تربیت ہوگی، تو یہ تربیت کرنے کا جو انداز ہے وہ بھی اللہ کے نبی کا کیا ہی انداز تھا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ اگر پہلی دفعہ ہی اس کو تنبیہ کرنا شروع کر دیتے نا تو پھر وہ بات پلے نہ پڑتی کہ دینے کی وجہ سے، کنجوسی کی وجہ سے آپ مجھے یہ سمجھا رہے ہیں، پہلے دیا پھر دیا پھر دیا، تیسری بار دینے کے بعد پھر اسے سمجھایا ہے بار بار مطالبے کی وجہ سے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھانے کا، نفسیات کی مہارت کا یہ انداز تھا۔ اور پھر یہ جو سوال کرے تو اس کو دو۔ اب اللہ کے نام پر جو سوال کرے، اب اللہ کے نام پر کوئی قرض بھی مانگ لیتا ہے، مثلا یہ ایک حدیث آتی بخاری شریف کے اندر، اب ایک بندہ ہے وہ کسی بندے کے پاس آیا، کہنے لگا جی مجھے پیسے چاہیے، قرض چاہیے، تو کہنے لگا کوئی گواہ لے کر آؤ، کہنے لگا میرا گواہ اللہ ہے، کوئی ضامن لے کے آؤ، کہنے لگا میرا ضامن بھی اللہ ہی ہے۔
تو चाहिए कितने थे? 1000 दिरहम, 1000 दिनार, 1000 अशरफी चाहिए। 20 अशरफियां हों, 20 दिनार हों, तो अल्लाह के नबी के दौर का हिसाब अगर लगाएं तो 20 दिनार वो 7 तोले सोना बनता था। 100 दिनार हो तो कह लो 35 तोले सोना बन गया। तो अगर 1000 हो तो कह लो 350 तोला सोना बन गया। तो 350 तोला, तो 350 तोला कह लो कि 3.5 अगर लाख रुपया का हो तो 3.5 करोड़ बन गया। तो और अगर 2 लाख का तोला सोना हो तो फिर ये कह लें कि 7 करोड़ बन गया। 7 करोड़ रुपया है, और 7 करोड़ पर गवाह कोई नहीं है, जामन कोई नहीं। तो जाहिर बात कुछ कुछ ना कुछ तारुफ तो होगा ना, कुछ जान पहचान तो थोड़ी बहुत होगी। पता होगा कि बंदा नेक है, मोतबर है, अल्लाह का नाम ले रहा है, तो ऐसे तो बिला वजह तो नहीं किसी को उठा के बंदा दे देता। तो यानी कोई जान पहचान होगी। तो जान पहचान वाले को भी इतनी बड़ी रकम देनी हो तो इंसान कोई गवाह या जामन ढूंढ कर तो फिर ही देता है। तो अब जब इसने अल्लाह के नाम पर कहा जी अल्लाह के नाम पर दो मुझे, अल्लाह ही जामन है, अल्लाह ही गवाह है, तो उसने दे दिए। और वो बंदा चला गया, और वो भी वादे का फिर इतना पक्का था कि जो वादा किया था वो उस वादे पर आने के लिए वो दरिया पर पहुंचा या समंदर पर पहुंचा। आगे कश्ती नहीं थी। उसको एक लकड़ी नजर आई, उसने लकड़ी के अंदर 1000 दिनार भरे, साथ एक रुका रखा और लकड़ी दरिया में फेंक दी। कहा अल्लाह तेरे नाम पर लिए थे, अब तूने उस तक पहुंचाने। तो वो आगे वो भी बंदा आया हुआ था दरिया पर कि आज उसने आना है। तो वो देखा तो बंदा तो नहीं है, लकड़ी उसको मिली कि ये तैयार है, चलो घर में ले जाते हैं, हम जलाएंगे इसे। घर में लेकर गया है, और उसको जब जलाने के लिए चीरने लगा, चीरा तो उसके अंदर से अशरफियाँ निकल आई, रुका निकल आया, तो उसने वो रख लिया। लेकिन बंदा भी किस कदर एतबार वाला था, जो अल्लाह के नाम लेते हैं, वाकई वो अल्लाह वाले हों तो फिर एतबार भी किया जा सकता है कि वो जिसने लकड़ी के अंदर वो अशरफियाँ डालकर भेज दी हैं, अब दोबारा जब उसको कश्ती मिली तो दोबारा फिर वो फिर लेके आ गया, और कहने लगा भाई ये मैंने तुमसे ली थी 1000 अशरफियाँ जी, अपनी वापस ले लो। तो उस दिन मुझे सवारी नहीं मिली, मैं आ नहीं सका। तो वो भी अल्लाह का बंदा कहने लगा जी मुझे वो 1000 अशरफियाँ मिल चुकी हैं, यानी कह लो कि करोड़ों रुपया है, ये इसकी अमानत दयानत का मुजाहरा करो, और उसकी अमानत और दयानत का मुजाहरा करे कि कैसे वो अल्लाह के बंदे थे। तो बहरहाल ये अल्लाह के नाम पर कोई सवाल करे उसे दे देना चाहिए। बाकी जो मांगने वाले हैं वो अल्लाह के नाम पर सवाल करें तो उनको भी इंसान दे दे। लेकिन अगर वो देख रहा है कि इंसान مثلا आजकल नशेड़ी होते हैं वो मांग रहे हैं, या कोई नजर आता है कि ये गलत कार आदमी है, तो वो अल्लाह के नाम पर मांग रहा है, तो फिर जाहिर बात है बुराई के अंदर तो ताउन नहीं किया जाएगा। इसने नशा करना है या कोई गलत राह पर खर्च करने हैं, तो ऐसे लोगों को वो अल्लाह के नाम पर भी मांगे कोई हराम खाने के लिए, तो जाहिर बात है हम उसकी मदद नहीं करेंगे। तो ऐसों को ना दिया जाए। बाकी जो देखें कि समझ नहीं आ रही कि बंदा ये मुश्रिक है या नहीं है, लेकिन वो अल्लाह का उन्होंने नाम ले दिया है, तो फिर अल्लाह के नाम पर उसे दे दिया जाए। और आगे अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो तुमसे नेकी करे उसको बदला दो, और अगर नहीं पाते तो उसके लिए दुआ कर दो। और एक हदीस में यूँ आता है जी इतनी दुआ करो कि तुम्हें समझ आए कि तुमने उसका बदला दे दिया है। तो ये यानी बदला देने का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि जो एहसान करे, एहसान का बदला सिर्फ़ और सिर्फ़ एहसान है, बदला देना चाहिए। अगर नहीं दे सकते तो कम अज़ कम उसकी तारीफ़ कर दो, उसके लिए दुआ कर दो। और एक हदीस में यूँ आता है कि अगर किसी ने किसी पर एहसान किया है और वो आगे से कह दे जज़ाकल्लाहु खैरा, अल्लाह तुझे बेहतरीन जज़ा दे। बाद लोग कहते हैं जज़ाकल्लाह। ये जज़ाकल्लाह अकेला कहना ये साबित नहीं है, जज़ाकल्लाह खैरा कहना। ये जहाँ भी आप हदीस पढ़ेंगे, तो हदीस के अंदर ये पूरा लफ़्ज़ यही मिलता है, जज़ाकल्लाहु खैरा, अल्लाह आपको बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। तो पूरा लफ़्ज़ ये कहना चाहिए, इसी का हुक्म है। तो बहरहाल बदला दे, वरना दुआ उसके लिए कर दे, दुआ नहीं तो ये जज़ाकल्लाह खैरा कह दे, तो ये भी गोया बंदे ने उसका बदला अदा कर दिया, उसकी तारीफ़ का हक़ अदा कर दिया। तो ये यानी मोहसिन के साथ ये सलूक करना चाहिए। तो अब यहाँ पर एक मसला और भी वो याद रखने का है कि ये अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, जो माँगे उसको दो, जो सवाल करे उसको दो। तो मतलब ये मुसलमान एक-दूसरे से मुतालबा भी कर सकते हैं। अल्लाह के नबी की तरबियत यही थी कि जो माँगना है वो अल्लाह से माँगे। हाँ?
जो कुछ चाहिए, हत्ता कि तुम्हारी जूते का तस्मा भी टूट गया है, जूते के बदर जो तस्मा हम बोलते थे वो बदर जो होती है ऊपर, तो वो भी टूट गया तो वो भी अल्लाह से मांगो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को अल्लाह से मांगने पर आमादा करते थे। तो अब लेकिन बहरहाल किसी से मदद लेना भी जायज़ है, लेकिन बेहतर ये है कि खुद ही बंदा अपने काम कर ले, किसी से सवाल ना ही करे। तो अल्लाह के नबी ने बड़ी तरबियत ये कर रखी थी कि लोगों, एक दूसरे से सवाल करने से बचो, अल्लाह से सवाल करो, जो करना है, कोई थोड़ा काम है, कोई बड़ा काम है, वो अल्लाह से मांगो। तो अब अगर कोई किसी से सवाल करता है वो जो उस बंदे के इख्तियार में है, तो ये जायज़ है। अल्लाह के नबी हुक्म दे रहे हैं कि जो सवाल करे उसको दो। तो मतलब जो पनाह मांगे उसको पनाह दो। तो पनाह भी दी जा सकती है, सवाल करने वाले का सवाल भी उसको अता किया जा सकता है। तो ये वो है जो बंदे के इख्तियार में हो। आप किसी से कहते हैं मुझे ये पानी का गिलास देना, हाँ मुझे ये चंद रुपये देना। तो किसी से आप कोई सवाल करते हो तो ठीक है, ये किया जा सकता है जो उसके इख्तियार में हो। अगर आप उसे कहते हो कि वो इंसान जो है वो खुद बेचारा लाखपति है, तो आप उसको कहते हो मुझे 1 करोड़ रुपया देना, तो वो उसके बस में नहीं है। या ये फलाना काम मेरा ऐसा कर देना, हाँ, मेरी ये बिगड़ी बना देना, अब वो उसके बस में नहीं है, तो ऐसा अगर कोई सवाल करेगा तो ये शिर्क बन जाएगा। यानी ये किसी से वो सवाल करना जो उसके बस में है, वो सवाल जायज़ है। अगर ऐसा सवाल किया जाए जो उसके बस में नहीं है तो ये बन जाता है शिरक। अब यहाँ पर आकर ना जो लोग शिरक के अंदर मुब्तला होते हैं, यहाँ पर आकर फिर वो कह लो कि खलते मबहस करते हैं, बहस को खल्त मल्त करते हैं। वो कहते हैं देखें, आप कहते हैं जी किसी से मांगना शिरक है, तो आप बीवी से नहीं कहते मुझे पानी पकड़ाना, मुझे रोटी देना, तो ये भी शिरक हुआ। नहीं, ये शिरक नहीं है, ये तो ये हदीस में आ रहा है कि अल्लाह के नबी खुद भी ऐसा सवाल कर लेते, सहाबा इकराम को भी आपने ये तलकीन की कि सवाल कोई करे तो उसको दो। तो ये तो जायज़ है। लेकिन वो जो उसके बस से बाहर हो, ऐसी कोई हदीस, ऐसी कोई दलील हमको नहीं मिलती कि उसका किसी ने किसी से सवाल किया हो। तो बहरहाल अगर किसी में बस में है तो वो चीज़ उससे माँग लो, तो वो दे दी जाए तो ये हर्ज नहीं है। जो उसके बस से बाहर है उसका मुतालबा करेंगे तो ये शिर्क बन जाएगा। और ये 20वें पारे की तीसरी ये आयत है जिसके अंदर अल्लाह फरमाते हैं कि अम्मे युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफु सू। बताओ कौन है जो मजबूरों की सुनता है जब वो उसे पुकारते हैं, व यक्शिफु सू, और बुराई को दूर करता है। तो आगे अल्लाह फरमाते हैं आ इलाहु मा अल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई और इलाह है जो ये काम करता है? मतलब ये इलाह का काम होता है। यानी किसी से दुआ करना और उसको कहना मेरी तकलीफ दूर कर दो। तो ये यानी जो असबाब के मावरा हो, असबाब से हटकर हो, तो ये फिर अल्लाह फरमाते हैं ये इलाह ये काम करता है। मुझे बताओ क्या अल्लाह के अलावा कोई और इलाह है? अल्लाहु अकबर। तो अल्लाह ने यानी वाज़ेह कर दिया कि ये काम इलाह का है, कोई और इलाह है तो मुझे बताओ। तो बहरहाल आगे अगला बाब शुरू होने जा रहा है। बाबु ज़ुहदी वल वराई। ज़ुहद कहते हैं दुनिया से बेरग़बत हो जाना, और वरा कहते हैं परहेज़गारी। तो अब बयान होगा दुनिया से बेरग़बती का और परहेज़गारी का। परहेज़ करना यानी बुरी आदत से, बुरे अफ़आल से, बुरे अक़वाल से। तो ऐसी हदीस आएँगी जो आपको परहेज़ पर आमादा करेंगी, उभारेंगी। अल्लाहु अकबर। दीन एक बड़ा ही मोतदिल दीन है हमारा। इसके अंदर कह लें ज़रा भी ऊँच-नीच नहीं है। अगर किसी को महसूस हो तो उसकी जुस्तजू का, उसकी तगोदो का कसूर होता है या उसकी नज़र का कसूर होता है, वरना दीन हमारा बहुत मोतदिल और कह लें कि अकल के बिल्कुल करीब तर है। अन नुमान इब्न बशीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल वअहवा नुमानु बिइस्बअैहि इला उज़ुनैहि इन्नल हलाल बय्यिनुन व इन्नल हराम बय्यिनुन। नुमान से मरवी है, कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह से सुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो फरमाते थे वअहवा नुमान, और इशारा किया नुमान ने इस्बअैहि अपनी उंगलियों के साथ। इस्बा कहते हैं उंगली को, इस्बाई दो उंगलियां, यानी दोनों उंगलियां का इशारा किया। दाएं उंगली से दाएं कान की तरफ, बाएं उंगली से बाएं कान की तरफ इशारा किया। इला उजुनैहि अपने दोनों कानों की तरफ। उजुनुन कान, उजुनैहि दोनों कान।
इन अल हलाल बैयिन, बेशक हलाल वाज़ेह है, व इन अल हराम बैयिन, बेशक हराम वाज़ेह है। व बैनहुमा, और इन दोनों के दरमियान मुश्तबिहातुन, कुछ शुबे वाली चीजें हैं। इन दोनों के दरमियान शुबे वाली चीजें हैं। ला यालमुहुन्ना, नहीं जानते उन्हें, कसीर मिनन नास, बहुत से लोग। कसीर, बहुत से, मिनन नास, लोगों में से बहुत से लोग नहीं जानते। फमन, पस जो, इत्तका, बच गया, अशुबुहात, शुबों वाली चीजों से, फकद इस्तबरा, तो यकीनन उसने बचा लिया, दीनी ही, अपने दीन को, व इर्दिही, और अपनी इज्जत को, इर्ज इज्जत। वमन वाका फी शुबुहात, और जो पड़ गया शुबों में, वाका फिल हराम, तो वो पड़ गया हराम में। कर्राई, जैसे चरवाहा हो, यरआ, वो अपनी बकरियां चराए, हौल अल हिमा, चरागाह के इर्द गिर्द। हौल, इर्द गिर्द, जिस तरह माहौल होता है, माहौल यानी जो इर्द गिर्द हो। हिमा कहते हैं चरागाह को। तो चरागाह के इर्द गिर्द वो बकरियां चरा रहा है। यू शिकु यका, करीब है ये कि वो पड़ जाए, यका, ये कि वो पड़ जाए, फी, उसमें, उसमें वाकया हो जाए, उसके जानवर उस चरागाह के अंदर चले जाए। अला, खबरदार, आगाह रहो, व इन्ना, और बेशक, लिकुल्ली मलिकिन हिमा, बेशक हर बादशाह के लिए एक चरागाह होती है। हर बादशाह की एक खास चरागाह होती है, जहां पर सरकारी जानवर जो है वो चरते हैं, किसी और जानवर को वहां आने की इजाजत नहीं होती। अब तो यानी गाड़ियां हैं, साबका द्वार के अंदर कह लो कि ये जानवर ही होते थे, घोड़े ऊंट यही होते थे। तो सरकारी जानवरों के लिए फिर अलग से जमीनें मुख्तस होती थी कि यहाँ पर सिर्फ सरकारी जानवर ही आ सकते, कोई और नहीं। अब हर बादशाह की एक चरागाह होती है। अला, खबरदार, व इन्ना हिमल्लाहि, बेशक अल्लाह की चरागाह, महारिमुहु, उसके हराम करदा काम है। तो अल्लाह ने एक बाड़ लगा दी है, ये हराम करदा काम, ये चराग है। अला, खबरदार, व इन्ना, और बेशक, फिल जासादी, जिस्म के अंदर, मुज़गतन, एक टुकड़ा है, इज़ा सलहत, जब वो दुरुस्त हो, सलहल जसदु कुल्लु, तो सारा जिस्म ही दुरुस्त हो जाता है। व इज़ा फसदत, और जब वो खराब हो जाए, फसदल जसदु कुल्लुहु, तो सारा जिस्म ही खराब हो जाता है। अला, आगाह रहो, वहियल कल्बु, और वो है दिल। मुत्तफ़क़ुन अलैहि, इस पर इत्तिफाक किया गया है। तो ये नुमान बिन बशीर, ये भी एक मोतबर और अजीम सहाबी हैं। तो ये भी कह लें कि ओहदों पर फाइज रहे हैं। जो पहले पहले पहल तो लोग थे, और फिर बाद में नुमान बिन बशीर ये भी कूफा के, जब हुसैन के हैं कूफा की तरफ, तो ये नुमान बिन बशीर वहाँ के गवर्नर थे। तो लेकिन ये चूंकि सहाबी थे और हुसैन के मुकाम को जानने वाले थे, इनके नरम रवैये की वजह से, तो फिर यजीद ने इसको माजूल करके तो उबैदुल्लाह बिन जियाद को ताइनात वहां पर किया। तो बहरहाल ये सहाबी रसूल हैं, और भी इनसे हदीस मरवी है। तो अब ये जो हदीस इमाम इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह अपनी इस किताब बुलूगुल मराम में लेकर आए हैं, बाबू ज़ुहद वाली पहली हदीस इनकी है। तो इसके अंदर यही जिक्र किया है कि परहेजगारी कैसे इख्तियार करनी है इंसान ने। परहेजगारी इख्तियार करने का अंदाज बताया कि मैंने खुद अल्लाह के नबी से ये बात कहते हुए सुना, इशारा कर रहे हैं साथ, कि मैंने खुद सुना अपने कानों से कि हलाल और हराम वाज़ेह है, इनके दरमियान शुबे वाली चीज़ें, यानी बाज़ के पर को बिल्कुल वाज़ेह हुक्म आ गया कि ये चीज़ हलाल है, बाज़ पर वाज़ेह हुक्म आ गया कि ये काम हराम है। अब दरमियान में कुछ चीज़ें हैं, अब जिनकी हिल्लत व हुर्मत के बारे में ना थोड़ा इश्काल है, डाउट है, उसके बारे में वज़ाहत नहीं है। तब जिसके बारे में वज़ाहत नहीं है, अगर इंसान उससे परहेज़ करता है, तो वो फिर हराम से तो बिलौला परहेज़ करेगा। अब जो बंदा शुबे वाला काम नहीं कर रहा, हुँ? तो वो हराम से तो बिलऔला बचेगा। मसलन कमाई इंसान करता है, उसको पता होता है कि ये तो मेरा बिल्कुल हक हलाल का पैसा है, और बाज़ उसको पता होता है कि ये मैंने जो ड्यूटी दी है, तो इस ड्यूटी के अंदर मैंने कोई ज़्यादती काम भी किया है, या कोई इस तरह का मसला कोई बन गया है। अब यहाँ पर ये तनख्वाह मेरा लेना बनता है या नहीं बनता, तो थोड़ा शुबा पैदा हो जाता है। तब जो शुबे वाले अमूर से बच जाता है, तो फिर वो हराम से बचना उसके लिए आसान हो जाता है। अल्लाह, इमाम बुखारी थे रहमतुल्लाह अलैह, तो अब उनके वालिद जब इस्माइल फ़ौत होने लगे, मोहम्मद बिन इस्माइल, इमाम बुखारी के वालिद का नाम इस्माइल था।
تو وہ بھی کہہ لیں کہ ایک محدث تھے یا عالم تھے، فوت ہوتے وقت وہ کہنے لگے کہ میری کمائی کے اندر کوئی درہم حرام کا نہیں ہے، کوئی پیسہ حرام کا نہیں ہے، اور کوئی شبے کا بھی نہیں ہے۔ شبہ ہوتا ہے نا کہ مثلا کسی کا کام کیا ہے تو کام کے اندر وہ کہہ لیں کہ پوری طرح نہیں کیا، پوری طرح نہیں ہوا، اور پیسے اس سے پورے لے لیے ہیں، تو یہ شبہ ہی ہے نا کہ کام تو مثلا موبائل ہی ہم صحیح کروانے گئے ہیں، تو اب وہ موبائل صحیح نہ ہو یا وہ تھوڑا بہت صحیح کر دے، وہ صرف ٹرکا دے ہمیں اور پیسے لے لے پورے، تو اب وہ اب یہ واضح نہیں ہے کہ اس نے کام پورا کیا ہے یا نہیں کیا، یا کام جتنا کیا اتنے ہی پیسے لیے ہیں۔ اب وہ ڈاؤٹ ہے اس کے اندر کہ پیسے کام اس نے لگتا ہے تھوڑا کیا ہے، پیسے پورے لے لیے ہیں، تو ایسے کئی ایک امور ہے جن میں شبہ آ جاتا ہے۔ تو بہرحال وہاں ان پیسوں کو چھوڑ دینا چاہیے، ان امور کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ جو ان شبے والے کاموں کو چھوڑتا ہے پھر اس کا دین اور عزت دونوں بچ جاتے ہیں۔ اگر وہ شبے والے کام نہیں چھوڑتا، کرتا رہتا ہے، تو پھر آج یہ مشتبہ کام کر رہا ہے، کل کو حرام کام بھی کرے گا، حرام کام کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور پھر اللہ کے نبی مثال دے کے سمجھاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے اندر بھی آپ کو نظر آئے گا، حدیث کے اندر بھی آپ کو نظر آئے گا کہ مثالیں دے دے کے سمجھانا یہ اللہ کی سنت بھی ہے، یہ رسول اللہ کی سنت بھی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو کامیاب اسپیکر ہوتے ہیں، وائز ہوتے ہیں، خطیب ہوتے ہیں، ان کا بھی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مثال دے کے بات سمجھاتے ہیں، مثال سے بات اچھی سمجھ آتی ہے۔ کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں چراگاہ ہے، تو چراگاہ جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ بادشاہوں نے زمینیں مختص کی ہوتی تھی کہ اس زمین کے اندر صرف سرکاری جانور چریں گے، کوئی اور جانور نہ آئے، اگر کوئی آئے گا تو اس کو یہ جرمانہ یہ سزا ہوگی، تو سزائیں رکھی ہوتی تھی۔ تو اب اگر چراگاہ کے پاس پاس ہم جانور چرائیں گے تو جانور ہے وہ کبھی بھی اس کے اندر منہ مار سکتا ہے۔ ویسے جو انسان کا نفس ہے وہ بھی کہہ لو اس کو لگام دے کے رکھنی پڑتی ہے، کسی وقت بھی وہ منہ زور ہو کر کہہ لو کہ حرام کے اندر ملوث ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا اب حکم کیا ہے کہ چراگاہ کے پاس نہیں آنا، یعنی یہ شبہ جو ہے نا، شبہ یہ کہہ لیں کہ یہ کنارہ ہے، چراگاہ کا کنارہ ہے، یہ جو چراگاہ ہے یہ اللہ کے حرام کردہ کام ہے، ادھر کسی نے نہیں آنا، یہ اللہ نے مواقع حرام کر دیے، تو جو اس کے کنارے ہیں یہ شبے والے کام ہیں، تو شبے والے کام جو کرے گا تو وہ اس کا اندر آنے کا اندیشہ موجود ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دور دور ہی رہو تاکہ بالکل خدشات ہی ختم ہو جائے۔ دور کیسے رہنا ہے؟ کہ شبے والے کام نہیں کرنے، جن باتوں پر یقین ہے کہ یہ حلال ہیں صرف وہی والے کام کرنے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ دل جو ہے انسان کے جسم کا بہترین حصہ بھی ہے اور بدترین حصہ بھی ہے۔ اگر یہ دل راہ راست پر ہو تو پھر یہ انسان کے جسم کا سب سے بہترین حصہ ہے، اور اگر یہی دل جو ہے راہ راست سے ہٹ جائے، خراب ہو جائے، تو پھر یہی دل جو ہے انسان کی بربادی کا باعث بن جانے والا اور جسم کا بدترین یہ حصہ بن جاتا ہے۔ تو بہرحال اس حدیث میں یہی ہے کہ اگر دین محفوظ کرنا ہے، عزت محفوظ کرنی ہے، تو پھر شبے والے کاموں سے بچ کے رہنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حدیث سنا کے بات شروع کرتا ہوں۔ پیارے پیغمبر اتقاب بیٹھے ہوئے تھے، آپ سے آپ کی بیوی صفیہ ملنے آئیں، اور بھی بیوی آئیں، وہ چلی گئیں۔ صفیہ کا گھر دور تھا، کہا تم ٹھہرو میں تمہیں چھوڑ کے آتا ہوں۔ اب چھوڑنے کی رات ہو گئی تھی، تو ام سلمہ کا گھر کے پاس جب پہنچے ہیں تو دو صحابہ راستے سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ اللہ کے نبی جا رہے ہیں کسی اور کے ساتھ، تو آپ نے کہا ٹھہرو، یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ تو صحابہ کہنے لگے جی اللہ کے رسول آپ یہ وضاحتیں کیوں کر رہے ہیں؟ کہا اس وجہ سے کہ شیطان انسان کے جسم میں وہاں وہاں پہنچتا ہے جہاں جہاں خون پہنچتا ہے، تو لہٰذا تمہارے دل کے اندر وہ کوئی بات ڈال جائے تو مجھے یہ گوارا نہیں تھا، اس لیے میں نے تمہارے دلوں کو صاف کرنا چاہا۔ یعنی یہاں وہ صحابہ وہ حیران ہے کہ ہمیں شک پڑ نہیں سکتا آپ کے بارے میں، تو لیکن یہاں پر ایک شبے والا ماحول تھا کہ اللہ کے نبی ہیں، رات کا ٹائم ہے، پتہ نہیں کس اور کے ساتھ پھر رہے ہیں، تو اگرچہ وہ آپ کے بارے میں شک پیدا نہ ہوتا اور صحابہ کہتے ہیں نہیں بھی آتا، لیکن پھر بھی شیطان سے کچھ بعید نہیں ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، ذہن کو آلودہ کر سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط کام بھی نہیں کیا، اس کے باوجود آپ نے شبے والا مقام تھا تو آپ نے اپنی صفائی پیش کر دی۔ تو یہ شبے کے مقام سے اللہ کے نبی کا بچنا جو ہے نا، یہ ہمارے لیے دلیل ہے کہ اگر کسی ایسے مقام پر ہم کھڑے ہیں، ہم بالکل صحیح بھی ہیں نا، لیکن کسی کو شبہ پڑ سکتا ہے، تو اس کے ذہن کو صاف کرنا یہ ہمارا فریضہ ہے۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو قصور ہمارا ہوگا۔
تو اللہ ہمیں یہ بات سمجھ کے اس کے موافق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال ہو تو کوئی سوال کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم، اللہ آپ کو برکت سے نوازے۔ جزاکم اللہ خیر شیخ۔